الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. یہاں تشریف فرما بہت ہی قابل احترام حضرات علماء کرام اور جمعیت علماء ہند سے وابستگی اور تعلق رکھنے والے ذمہ دار حضرات، ہم سب کے لیے خوشی، مسرت اور سعادت کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے جمعیت علماء ہند کی مرکزی مجلس عاملہ کے انعقاد کی مناسبت سے اکابر و بزرگان دین سے ملاقات کا اور ان کے درمیان بیٹھنے کا اور ان کی گفتگو سے استفادے کا موقع میسر فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اور جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اپنی دینی، ایمانی، ملی اور سماجی ذمہ داریوں کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آپ حضرات ماشاءاللہ اپنے اپنے حلقے اور علاقے کے ذمہ دار لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں، اور ذمہ داروں کا فریضہ اور ان کی ذمہ داری عام لوگوں کے مقابلے میں مختلف ہوتی ہے اور زیادہ ہوتی ہے۔ ہم اگر اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے اس کے مطابق امور کو انجام دیں گے تو دور تک اس کے اثرات محسوس ہوں گے، اس کے فوائد محسوس ہوں گے، اس کے نتائج سامنے آئیں گے۔ اور اگر ہم اپنے مقام اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہ کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو ہم اپنے وجود کو اور ذات کو جتنا نافع اور مفید بنا سکتے تھے اتنا نافع اور مفید بنانے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اس لیے ہم سب کو اپنے منصب کو، اپنے مقام کو، اپنے مرتبے کو جاننا ہے اور سمجھنا ہے کہ باری تعالی نے اس حوالے سے ہمارے اور آپ کے کاندھوں کے اوپر کیا ذمہ داریاں ڈالی ہیں اور اس کو کس انداز میں ہمیں سماج کے درمیان اور قوم کے درمیان ادا کرنا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، قوم کے ذمہ دار، مقتدر، پیشوا اور نمایاں طبقے کی ذمہ داری کا احساس دلایا ہے۔
ان کو بتایا ہے کہ انہیں کیسا ہونا چاہیے، کیسی زندگی ان کو گزارنی چاہیے، کیسے صبح و شام ان کے گزرنے چاہیے۔ فرمایا خیار ائمتکم الذین تحبونہم ویحبونکم، تم میں بہترین ذمہ دار، مقتدا اور پیشوا وہ لوگ ہیں جن سے تم محبت کرنے والے ہوں اور وہ تم سے محبت کرنے والے ہوں۔ لوگوں کے دلوں میں محبت و عظمت کا جذبہ اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم لوگوں کے کام آئیں، ان کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں، دینی اور شرعی اعتبار سے ان کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیں۔ ہم اگر سماج کے درمیان رہیں گے، قوم کے درمیان رہیں گے، دکھ اور درد میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے دکھائی دیں گے اور ہر معاملے میں ان کی رہنمائی کا اور قیادت کا فریضہ انجام دینے والے ہوں گے، تو فطری طور پر ان کے دلوں میں ہماری اور آپ کی محبت گھر کر جائے گی۔ انسان کو گھر بیٹھے بغیر کچھ کیے ہوئے، اپنی ذمہ داری کو ادا کیے بغیر نہ لوگوں کی محبت حاصل ہو سکتی ہے اور نہ اللہ رب العزت والجلال کا حقیقی قرب نصیب ہو سکتا ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں کسی مدرسے سے وابستہ کیا ہے، کسی مسجد سے جوڑا ہے، یا کسی دینی تحریک کے ساتھ جڑ کر کام کرنے کی توفیق میسر فرمائی ہے، تو ہمیں صرف اپنی زندگی میں مگن ہو کر اس دنیا میں نہیں جینا ہے، صرف اپنی اور اپنی بھلائی کی فکر ہمارے ذہن و دماغ کے اندر نہیں رہنی ہے، بلکہ ہمیں اپنے بھائیوں کی بھلائی اور خیر کی بھی فکر اپنے دل کے اندر پیدا کرنی ہے۔ ہم اگر اسلامی اور ایمانی تقاضوں پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کے لوگ بھی ایمانی تقاضوں پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے والے بنیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی فکر قیامت تک آنے والے اپنے متبعین کو اور ماننے والوں کو عطا فرمائی۔ آپ صرف اپنی زندگی میں مگن ہو کر اس دنیا میں نہیں رہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی کیفیت کی جو منظر کشی فرماتے ہیں، کان دائم الفکرہ متواصل الاحزان، ہم وقت آپ فکر مند دکھائی دیتے تھے اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی رنج و الم اور غم ہے جس کا بوجھ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام برداشت کر رہے ہیں۔ یہ فکر کس چیز کی ہے؟ یہ بار اور بوجھ جو آپ کے چہرے سے محسوس ہو رہا ہے وہ کس چیز کا ہے؟ اپنے کسی ذاتی فائدے کے لیے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام متفکر نہیں دکھائی دیتے تھے، آپ کی فکر یہ تھی کہ اللہ کے بندوں کا رشتہ اللہ سے کیسے جڑے، اللہ کے بندوں کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر چلانے والا کیسے بنائیں، لوگوں کی زندگیوں میں دین کو کیسے داخل کریں۔ اسی فکر کو لے کر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے پوری زندگی گزار دی۔ اور جب انسان دوسروں کی خیر خواہی کی فکر اپنے دل کے اندر رکھے گا تو لازمی طور پر دوسروں کے دلوں میں اور اللہ کے بندوں کے قلوب میں اس کی محبت جاگزی ہوگی، خود بخود اس کی طرف قلب کا میلان ہوگا اور پھر لوگ اس کی باتوں کو ماننے والے، اس کی ہدایات پر عمل کرنے والے بنے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بہتر مقام حاصل کرنے کے لیے ذمہ داروں کے لیے اس معیار کو بیان فرما دیا کہ اگر اللہ نے ذمہ دار طبقے میں سے شامل ہونے کی توفیق تمہیں میسر فرمائی ہے تو اب ایسی زندگی گزارو کہ اللہ کے محبوب بھی بن جاؤ اور اللہ کے بندے بھی تم سے محبت کرنے لگیں اور تم بھی اللہ کے بندوں سے محبت کرنے لگو۔ اللہ ہمیں ہر سطح پر اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔
مدارس اسلامیہ کی لائن سے خدمات انجام دی جا رہی ہیں، دعوت و تبلیغ کی لائن سے خدمات انجام دی جا رہی ہیں، جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے جو خدمات ملی اور سماجی سطح پر انجام دی جاتی ہیں وہ بھی دین کا ایک اہم شعبہ اور ایک اہم حصہ۔ جمعیت علماء ہند وہ پلیٹ فارم ہے جو ملت اسلامیہ کی ہر قدم پر رہنمائی کرتا ہے، ایمان اور عقائد کے تحفظ کے حوالے سے ملی اور سماجی میدانوں میں ملت اسلامیہ کے افراد کو ان کے واجبی حقوق کو دلانے کے حوالے سے جمعیت علماء ہند ہر نہج پر اور ہر سطح پر دنیا میں اور ملک میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر کام کرتی ہے۔ ہم اگر اس جماعت کی اور تنظیم کی تحریکات سے جڑے ہوئے ہیں تو در حقیقت ایک دینی فریضے کو ہم انجام دے رہے ہیں۔ اگر ہم کسی پریشان حال بھائی کی مدد کریں گے، کسی ضرورت مند کے کام آئیں گے تو اللہ کی نگاہ میں ہم ایک عظیم عبادت کو انجام دینے والے قرار دیے جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من ابلغ ذا سلطان حاجت من لا يستطيع ابلاغه ثبت اللہ قدمیہ علی الصراط یوم تزل الاقدام۔ جو انسان کسی ضرورت مند کی ضرورت کو ذمہ دار تک پہنچا دیتا ہے، آفیسر کی ٹیبل تک اس نے کسی ضرورت مند کی درخواست پہنچا دی، اب ضروری نہیں ہے کہ اس کا کام ہو جائے، صرف اتنی کوشش اگر کر دی تو اللہ تعالیٰ اس کوشش کرنے والے کے قدموں میں اس دن استقامت پیدا فرمائیں گے جس دن اچھے لوگوں کے پیر ڈگمگا جائیں۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جمعیت علماء سے منسلک جو حضرات محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، سماجی میدان میں رات دن کھپا رہے ہیں، وہ صرف سیاسی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے یہ کوششیں کر رہے ہیں۔ عام طور پر یہی ذہن ہوتا ہے لوگوں کا، اور ایک طبقے کی طرف سے یہ ذہن بنانے کی کوشش بھی کی جاتی، لیکن سچائی یہ ہے کہ اس طرح کی تمام تر محنتیں دین کا ایک اہم حصہ ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی محنتیں کی ہیں اور اس کا نمونہ دنیا والوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ دوسرا معیار آپ نے ارشاد فرمایا، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ۔ تم میں بہترین ذمہ دار وہ لوگ ہیں جن کے لیے تم دعائے رحمت کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس معیار پر کھرا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بالمقابل آپ نے ارشاد فرمایا، وَالشِّرَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ۔ تم میں سے بدترین ذمہ دار وہ لوگ ہیں کہ جن کی محبت تمہارے دل کے اندر نہ پائی جاتی ہو اور جو تم سے محبت کرنے والے نہ ہوں، جو اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرے گا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ نہیں کرے گا، لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام نہیں دے گا، تو وہ لوگوں کے دلوں میں گھر بھی نہیں بنا سکتا ہے، وہ محبتوں کو بھی نہیں سمیٹ سکتا ہے۔ ذمہ داریاں ادا کرنے والے ہی محبتوں کو سمیٹنے والے بنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فرائض منصبی کو صحیح طور پر انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔